جی چلے جی بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الجنوب يؤخر العصر. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا الله بن نحاو حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا بردة بن سنان عن عبادة بن مسيع عن حسين بن الحارث قال قلت لعائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره. قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن ويخافت به؟ قالت ربما جهر به وربما خافت. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب فی الجنوب یؤخر الغسل۔ یہ باب ہے اس جنبی کے بارے میں جو اپنے غسل کو مؤخر کرے۔ تو تاخیر فی الغسل للجنبی اس کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے ماقبل سے جو اس کا ربط ہے اس کو سمجھیں کہ یہ مسئلہ ضمناً تو پہلے گزر چکا ہے، صراحتاً اس کے اوپر باب اب لے کر آئے۔ جیسے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ باب من قال الجنوب یتوضع، تو یہ باب بھی سابقہ ضمنی مسئلے کی صراحت تھی، چونکہ اس سے پیچھے باب میں نوم للجنوب کا جواز تھا بلا غسل، اور ایسے ہی اکل للجنوب کا ذکر تھا بلا غسل۔ تو اب پھر الجنوب یتوضا میں فرمایا کہ وضو کر لے۔ باب من قال الجنوب یتوضا، تو یہ ان کے کیا ہو گئے؟ دلائل ہو گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد باب فی الجنوب یؤخر الغسل، چونکہ جنبی کے لیے تاخیر غسل کی بھی اجازت تھی، تو یہاں پہ اس کی تصریح فرما دی بطور عنوان کے کہ جائز ہے۔ تو مقصود مصنف اس کے جواز یعنی تاخیر غسل للجنبی کے جواز کا بیان، ایک تو یہ ہو گیا۔ اس بات ترجمہ بالمعنی ہی ہے، اور حدیث نمبر 227 کے ساتھ اس بات ترجمہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس سے تو نفی ثابت ہو رہی ہے تاخیر کی، اور عنوان ہے تاخیر الغسل کا، جبکہ پہلی حدیث جو حدیث عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا و عنہا، اس سے بھی تاخیر کا جواز معلوم ہو رہا ہے۔ تو اصل مصنف جمع بین الروایتین کے درپے ہے، سمجھ آ رہی؟ اس لیے یہاں پہ جو تاخیر کی روایت تھی اس کو مقدم کیا، اور جو نہیں کی روایت تھی یا جس سے نہیں مفہوم ہو سکتی تھی اس کو مؤخر کیا۔ اور جمع کس طریقے سے وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتا رہا ہوں کہ تاخیر عادی جو ہے بھی صورت کے نماز ہی رہ جائے یا بلا وجہ کہہ لے، یہ تاخیر درست نہیں ہے۔ اگر بالوجہ ہے، بالضرورت ہے،
بالعذر ہے، جیسے رات کے اندر عموماً ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ جائز۔ تو گویا کہ پہلی حدیث کا ترجمہ بالمعنی ہے اور دوسری کا جو ترجمہ ہے وہ بالجمع کہہ لیں اس کو، بات سمجھ آ رہی؟ یا وہ بھی بالمعنی ہی ہے، سمجھ آ رہی کہ اب اس حدیث کا معنی مطلقاً نہیں ہے، یہ عدم تاخیر کی مانت نہیں ہے، بلکہ وہ کراہت تنزیہی ہے، یا نہیں کیا ہے؟ تنزیہی ہے، اور بعض صورتوں میں وہ نہیں تحریمی ہے، انشاءاللہ وضاحت آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب ذرا آ جائے تیسری حدیث کی طرف جو متعلق بھی اصول الحدیث ہے فی ھذا الباب۔ پہلی روایت میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے، دوسری میں بھی کوئی نہیں ہے، تیسری میں آ جائیں، نظر آ رہا ہے۔ قال ابو داود حدثنا الحسن بن علی الواسطی قال سمعت یزید بن ہارون، میں نے یزید بن ہارون سے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے، ھذا الحدیث وہم، یعنی حدیث ابی اسحاق، یہ حدیث وہم ہے، یہ جو حدیث ہے یہ حدیث کیا ہے؟ وہم ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس حدیث میں کیا وہم ہے؟ چونکہ یہ متعلق بالمعنی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو انشاءاللہ پھر یہ اسی وقت بتا دے گا، اگر بسند ہوتی تو پھر بتا دیتا، لیکن بالمعنی انشاءاللہ اس کو اپنی جگہ پہ جو آ رہی ہے اس کو بتاتے ہیں۔ اب ذرا حدیث کا ترجمہ دیکھیں، حدیث نمبر 226 ہے۔ غزیف کہتے ہیں، قال قلت لعائشہ، میں نے حضرت عائشہ سے کہا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کان یغتسل من الجنابتی، وہ جنابت سے غسل شروع رات میں کرتے یا آخر میں؟ فرماتی ہیں ربما اغتسل، بہت دفعہ غسل شروع رات میں اور بہت دفعہ آخر میں کرتے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اظہارا لشانہ ولتفخیمہ اور والتعجب علی وسعتہ، اللہ اکبر، ساری تعریف اس کے لیے جس نے معاملات میں آسانی پیدا کی ہے۔ رات میں غسل، طالب علم کو رات کو اطلام ہو جائے 1 بجے تو اٹھ کے کیا کرے؟ غسل کرے، پانی بھی ٹھنڈا ہو، سمجھ آ رہی؟ پورے مدرسے میں پتہ چل رہا، لو جی غسل کے لیے گئے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا نا، تو اس لیے یہ وسعت ہے، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ویسے بھی نیند سے اٹھنا بھی مشکل ہے، سبق میں مشکل ہو جاتا ہے تو رات میں تو پھر وہ محل نوم ہے۔ اچھا جی، قلت، میں نے کہا، رأیت، آیا آپ نبی اسلام کے بارے میں کیا بتاتی ہیں کہ وہ رات کے شروع میں وتر پڑھتے یا آخر میں؟ فرمایا بہت دفعہ شروع رات میں اور بہت دفعہ آخر میں۔ فرمایا، میں نے کہا الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی جعل فی الامر ساعتا۔ قلت ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجہر بالقرآن، خافت بھی اونچی آواز سے یا نیچی آہستہ آواز سے قرآن پڑھتے؟ ربما جہر بھی، اور ربما بہت دفعہ اونچی آواز سے، بہت دفعہ خفاتا، اخفا کرتے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ جعل فی الامر ساعتا۔ تو مطلب یہ ہوا شروع رات میں بھی غسل جائز ہے اور آخر میں بھی، سمجھ آ رہی؟ اغتسل فی آخری ہی کا اصل مقصد یہی ہے کہ جنابت شروع وقت میں لاحق تھی لیکن غسل آخر میں ہوا، گو کہ اس کا یہ بھی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جنابت ہی آخر رات میں لاحق ہوئی ہو، ایسے ہوا بھی ہے، ہوتا بھی ہے، یعنی حدیث سے ثابت بھی ہے جیسے آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ مقصد یہی ہے کہ غسل آپ نے کیا کیا؟ آخر میں کیا۔ جی ٹھیک ہے، وتر کے حوالے سے اگر یقین ہو کہ صبح پڑھ لوں گا تو پھر چھوڑے، ورنہ رات کو ہی پڑھے، سمجھ آ رہی؟ باقی قرآن پاک درمیانے آواز سے یہ اولا درجہ ہے، نہ بہت اونچی نہ بہت نیچا، اور تکرار میں بھی ایسے ہی ہے طالب علم، سمجھ آ رہی؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك
عن ابي زرعه بن عمرو بن الجرير عن عبد الله بن نجي عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه سوره ولا كلب ولا جنب. فرشتے نہیں داخل ہوتے اس گھر میں جس میں کوئی صورت ہو. صورت عام ہے، نکرہ تحت النفی ہے، چاہے لذی روح او غیرہ منقش علی جدار او صوب او علی وسادت. سمجھ آ رہی؟ یعنی حرمت، توجہ کریں، یعنی صورت سے مراد عام صورت یعنی باعتبار اس کے بنانے کے. تصویر کشی مطلقاً حرام ہے، باقی استعمال تصویر کا بعض صورتوں میں حرام ہے اور بعض صورتوں میں مباح ہے، جائز ہے. اگر اس میں اس کا تذلیل ہو، توہین ہو، جیسے چٹائی پہ بنی ہے، بالخ پہ بنی ہے، تو یہ جائز ہے. سمجھ آ رہی؟ اس نیت سے جائز ہے. جب یہ نیت ہو کہ اس کی تذلیل ہے پھر ٹھیک ہے، اور اگر مقصود اس سے بھی اس کا اظہار ہو، سمجھ آ رہی، تو پھر وہ بھی ناجائز ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ چیز ہو گیا تصویر کے حوالے سے. تصویر پھر جو زیرو کی تصویر ہے وہ منع ہے. غیر زیرو کی جو تصویر ہے اس میں اجازت ہے، بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے. جیسے درخت ہو گیا یا کوئی انسان ہے لیکن اس کے سر اوپر نہیں ہے یا بہت مدھم کر دیا ہے، تو یہ صورت ہوگی جواز کی. قلب، کون سا قلب مراد ہے؟ بعض شارحین تو اس کو عام لیتے ہیں، جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ، چاہے وہ معزول الاقتناء ہو، اس کا رکھنا جائز ہو یا نہ ہو، ممنوع الاقتناء ہو. جبکہ دیگر جو قاضی ایاز وغیرہ ہے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ممنوع ہے یہ اس کے متعلق ہے اور جو معزول ہے اس کے متعلق نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ امام نووی کا جو مسلک ہے کہ مطلقاً ممانعت ہے، اس کے اوپر جرو قلب کا جو واقعہ ہے، سمجھ آ رہی کہ آپ کے اس کے نیچے کتا کا چھوٹا بچہ رہ گیا تو جبریل نہیں آئے وہی لے کر، آپ نے بعد میں کہا کہ آپ آئے نہیں، تو کہا کہ وہ نیچے تھا تو کیسے آتے. تو اس سے استدلال کیا بعض لوگوں نے کہ دیکھو آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا پھر بھی وہ فرشتے نہیں آئے. سمجھ آ رہی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ممنوع تھا، کیونکہ معزون وہ ہے جو لفائدتن ہو، سمجھ آ رہی، لحرسن ہو، لصیدن ہو، للحفاظت ہو، تو اس کی اجازت ہے. بہرحال متبادر یہی ہے کہ جو معزون ہے وہ تو معزون ہے نا، پھر وہ معنی نہیں بنے گا. اچھا جی، اور لا جنوبن، اب جنوبن یہی معافی ترجمہ ہے، معافی ترجمہ کہ جنبی ہو تو پھر بھی نہیں داخل ہوتے. سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ تو مطلق ذکر ہے. کیا ذکر ہے؟ مطلق. کیا ذکر ہے؟ مطلق. اچھا جی، تو جب مطلق ذکر ہے تو اس لحاظ سے تو ممانعت ہونی چاہیے، لیکن بتایا ہے کہ اس سے مراد جمع بین روایتین جیسے پچھلی ہے کہ یہ وہ جنبی ہوگا جو وقت نماز تک بھی جنبی رہے، وقت مرور نماز تک بھی جنبی رہے، یہ اس کے حق میں ہے. ورنہ فی نفسی فوراً غسل واجب نہیں ہے. یہ مطلق مقید بالوقت نہیں ہے، یہ مطلق عن الوقت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کون سے فرشتے مراد ہے؟ تو رحمت کے فرشتے متبادر ہیں جو خصوصی ساتھ ہوتے ہیں. للحفظ جو فرشتے ہیں یحفظون من امر اللہ، وہ تو ہر وقت جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا جی، پڑھے جی، آگے چڑھے. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء
قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی علیہ السلام سو جاتے سال میں جنبی ہوتے بغیر اس کے کہ پانی کو چھوئے، یعنی بغیر غسل کے آپ سو جاتے، تو ٹھیک ہے، اس بات ترجمہ واضح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہم ہے ابو اسحاق کا، اگر آپ کی توجہ ہے، اور وہ تو ظاہری بات ہے ہی ہے، کیا خیال ہے؟ تو یہ وہم ہے، وہم کیسے ابو اسحاق کو لگ گیا؟ اس کی توجیہ اور تشریح ابن العربی نے کی ہے، اس کو سمجھے وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہم اصل میں ایسے ہو گیا ہے کہ پوری حدیث عائشہ جو ہے وہ اس طریقے سے تھی کہ آپ رات کو سوتے اور وہی آخر وہ رات کے آخر میں آپ اٹھ جاتے۔ فَإِنْ كَانَ لَوْ حَاجَةٌ، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوتی، قضا حاجت ہو، آپ اپنی حاجت پوری کرتے، من غیر ان یمس مان، بغیر اس کی کہ آپ پانی چھوتے، وَإِنْ كَانَ جُنُبًا، اگر آپ جنبی ہوتے تو فتوضأ، آپ وضو کرتے۔ اب وہم کیا ہو گیا؟ وہم یہ ہے کہ ابو اسحاق نے روایت کو بیان ایسے کیا ہے کہ اس سے روایت کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، ایک روایت کے مفہوم کا۔ کیسے؟ دیکھیں، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوتی، یعنی بیوی سے جماع کی، سمجھ آ رہی، قضا حاجت ہو، آپ اپنی حاجت پوری کرتے، من غیر ان یمس مان، پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے، یعنی نہ کیا کرتے، غسل کرتے، نہ وضو کرتے۔ آگے کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا، اگر جنبی ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ وضو، ادھر ہے جنبی ہوتے تو وضو کرتے، پیچھے ہے کہ وضو بھی نہیں کرتے، تو یہ تو تعارض ہو گیا۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہم کا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا، یہ وہم ہے، اور یہ روایت یہاں پہ تو مجمل ہے، اور اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کے اوپر پھر بہقی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ روایت وہم پہ محمول نہیں ہے، یہ روایت بالکل ٹھیک ہے۔ وہم ہوا ہے ناقدین کا، سمجھنے میں فرق لگ گیا ہے، وہم ابو اسحاق کو نہیں لگا بیچارے کو۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیوں کہتے ہیں وہم اس سے لگا ہے نا کہ انہوں نے فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ کو معمول کیا ہے کس پر؟ وتی پر، اور من غیر یمسہ سے مطلق نفی کی ہے، وضو کی بھی اور غسل کی بھی، حالانکہ مطلق نفی نہیں ہے، یہ صرف غسل کی نفی ہے۔ تو جب ادھر غسل کی نفی ادھر وضو کا اس بات، تو کیا تعارض ہے کہ ابو اسحاق کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ جو اس کو وہم ہوا ہے، اور پھر یہ اپنی طرف سے توجیہ کر دیجیے اگر حاجت سے مراد کون سی حاجت لینی ہے، سمجھ آ رہی؟ حاجت کیا کہتے اس کو، خلائی لینی ہے، خلائی خارجی لینی ہے یا خلائی داخلی لینی ہے، دونوں کر لیں، سمجھ آ رہی؟ تو کون سی لینی ہے، بیوی والی حاجت یا باہر قضائے حاجت لینی ہے؟ تو یہ ہو گیا، پھر یہ لے تو یہ کہتے ہیں نہیں، بس یہ بات ہے، مسئلے ختم ہو گیا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ حاجت سے مراد تو ہے، مراد ابو اسحاق کی حاجت الی اہلی ہے، مسلم شریف میں جو الی اہلی کی قید موجود ہے، حاجت الی اہلی، آگے جو ہے وہ من غیر مسہ سے مراد کیا ہونا چاہیے؟ غسل کی نفی ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی؟ بہرحال اگر یہ کیا جائے تو اس سے پھر یہ وہم کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ مصنف اور امام ترمذی اور دیگر بعض محدثین نے اس کو وہم بنایا ہے، تو وہم کی جو وجہ تھی وہ یہی ہے کہ ظاہری الفاظ ہے کہ بغیر اس کے کہ آپ پانی کو چھوتے، تو اس سے کیا مراد لیا ہے؟ مثلا وضو کی نفی، شاباش، تو اس سے وہم، حالانکہ اس کی یہ مراد ہی نہیں ہے، ابو اسحاق کی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی مراد ہی کیا ہے؟ غسل کی نفی۔ اب وہم نہیں رہے گا۔ بہرحال دو طائفے ہو گئے، تو راجے جو رائے ہے وہ ظاہری بات ہے، چونکہ ابو اسحاق کی خود تو وہم ہونے کی تصریح نہیں ہے نا، ناقدین کی طرف سے ہے، تو امام طحاوی اور امام بہقی جو فرماتے ہیں وہ درست فرماتے ہیں۔ ہو گیا جی چلے جی آگے چلے۔
باب في الجنب يقرأ. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما علي وجها وقال إنكما عيلجان وفعالج عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس بجنابه. باب فی الجنوب یقرأ، جنبی آدمی قرآن کی تلاوت کرے. اس بات ترجمہ تو واضح ہے، آگے حدیث میں دیکھیں. لم یکن یحجبہ او قال یحجزہ عن القرآن شیء لیس الجنابہ، یعنی الا الجنابہ، لیس رفع استثناء میں سے. تو جنابت کے علاوہ تو حالت جنابت میں جنبی کے لیے قرات کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو چونکہ جنبی کے مثال چار رہے تھے، سمجھ آ رہی، تو اس کے حوالے سے اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہو گیا کہ جائز نہیں ہے. مقصود مصنف بھی عدم جواز کا اظہار ہے، سمجھ آ رہی. تیسری جو بات ہے اصول حدیث کے حوالے سے جو متعلق بالمتن ہے، ان عبداللہ ابن سالمہ، یہ لفظ بکسر اللام ہے، سالمہ، سمجھ آ رہی. صحیحین کے جو روات کے بارے میں ناموں کے متعلق جو ضوابط ہیں امام مسلم نے بھی ذکر کی ہے اور امام نووی نے بھی ان کے اوپر اچھی تشریح کی ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہے. تو ان میں صحیحین میں دو جگہ پہ سالمہ ہے، ایک بنی سالمہ اور ایک عامر ابن سالمہ، اور یہ وہی چھوٹے صحابی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جی نہیں، یہ چھوٹے صحابی ہیں جی، قاری جو تھے، قاری قرآن جو تھے، جن کی شکایت غالباً لگی تھی، یہ وہی ہے، جی جو وہی ہے بالکل. تو عمرو ابن سالمہ بخاری میں آئے گا بار بار اس کا ذکر، عمرو ابن سالمہ اور بنی سالمہ، باقی ہر جگہ پر سالمہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب توجہ کریں، یہ وہ بھی بات ختم ہوگی. اب ترجمہ حدیث دیکھیں ذرا. حضرت عبداللہ ابن سالمہ کہتے ہیں دخلت علی علی، حضرت علی پہ داخل ہوا میں اور دو آدمی، ایک آدمی ہم میں سے تھا اور ایک آدمی بنی اسد میں سے تھا. احسب، میرا گمان یہ ہے کہ بنی اسد میں سے تھا. فبعثہما علی وجہ، حضرت علی نے ان کو ایک جانب بھیجا. وقال، اور کہنے لگے انکما عالجان، تم مضبوط ہو، فعالجان دینکما، اپنے دین کے بارے میں محنت کرو. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ دور حدیث والے تم جوان ہو، وقت بھی ہے، طاقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، اختیار بھی ہے، اسباب بھی ہیں، اور بعد میں بیا ختم ہو جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آئے؟ فعالجان دینکما، محنت کرو. پھر کھڑے ہوئے فداخل المخرج، بیت الخلاء میں گئے، پھر نکلے اور پانی میں گویا اس سے ایک چلو لیا، فتمسح بھی، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ دھوئے. ثم جعل، پھر قرآن پڑھنے لگے. فانکروا ذالک، انہوں نے انکار کیا اس پہ کہ یہ کیا. تو کہا نبی علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلتے میں قرآن پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے، اور آپ کو کوئی چیز معنی نہیں بنتی تھی، ایک ہی معنی یحجب یحجزو، سوائے جنابت کی. سمجھ آ رہی؟ تو جنابت کی حالت میں ممانت ہے قرآن پڑھنے کی، حدث صغرا کی حالت میں تو، اصغر کی حالت میں تو ممانت ہی نہیں. اچھا جی، اب فقہ الحدیث میں اگر آئیں تو جنبی کے لیے تلاوت قرآن کا کیا حکم ہے؟ مالکیہ کہتے ہیں کہ ایک دو آیت پڑھ سکتا ہے، جنبی ایک دو آیت پڑھ سکتا ہے، یہ مالکیہ کا مذہب ہے. اور شوافی کا مذہب یہ ہے رحمہ اللہ کا کہ مطلقاً نہیں پڑھ سکتا. امام احمد کہتے ہیں کہ روایت میں مطلقاً نہیں پڑھ سکتا، دوسرے میں یہ ہے کہ ما دون الآیت پڑھ سکتا ہے. اور حنفیہ کے دو مسلک ہیں، ایک امام طحاوی کا ہے کہ ما دون الآیت کی اجازت ہے، اور ایک امام کرخی کا ہے کہ مطلقاً ناجائز ہے. تو ہو گیا ذہن میں مسائل، یہ آ بھی جائے گا امتحان میں. ما ہوا حکم قراءۃ الجنبی للقرآن عند الفقہاء.
سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ تو اس میں جو فقہا کی رائے ہوگی وہ آپ نے پیش کرنی ہے، اپنی بہرحال مؤخر کر دینی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو فقیہ کا مسلک ہوگا وہی اس کے ذمہ لگانا ہے، اس کی بھی احتیاط کرنی ہے۔ اچھا جی دیکھیں ذرا، تو اب یہاں پہ جو چونکہ قرات کا ذکر آ رہا ہے جنبی کے لیے ممانت، وہ تو ثابت ہوگی، تو جمہور کا علی الاطلاق مسلک تو تقریباً ممانت کا ہی ہے نا کہ جائز نہیں۔ اب جو مادون الآیت ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، ایک دو آیتیں مالکیہ کے ہیں تو وہ بلا بالضرورت ہے، یا یہ ہے کہ اس کو قرآن کہا ہی نہیں جاتا۔ قرآن تو ایک مجموعے کا نام ہے، جب اس کو آپ نے توڑ دیا تو پھر وہ قرآن کے حکم سے نکل گیا۔ مثلا انا، اب ادھر ٹوٹ گیا ہے، اعطیناکا ٹوٹ گیا ہے، یا انا اعطیناکا تو ادھر ٹوٹ گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اس میں بھی اولا یہ ہے کہ نیت ذکر کیا جائے، لا بنیت التلاوہ، سمجھا، ذکر کی نیت سے کر لیا جائے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ باقی جنبی کے لیے باقی اذکار اور اوراد جائز ہے، اور لوگوں کو ان مسائل کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ آپ گھروں میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، دور نہیں، گھروں میں تجربہ کریں، لوگوں کو نہیں پتہ، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ پتہ ہے۔ آپ یقین کریں کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ بتانا چاہیے۔ بہرحال ہو گیا، یہ حفنتن کا معنی بھی ذہن میں آ گیا، فتمسح بھی آ گیا ہے جی، چلے جی آگے چلے۔ باب في الجنب للسفر. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واسع عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فاهوى اليه فقال اني جنب فقال ان المسلم ليس بنجس۔ باب فی الجنوب یصاحب، جنبی مسافہ کرے تو کر سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مسافہ خود بھی مستحب ہے، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال جنبی کے لیے یہ جائز ہے، اتفاقی سا مسئلہ ہے۔ باقی اس بات ترجمہ بھی واضح ہے، بالمعنی ہے، مقصود مصنف اس کے جواز کا بیان ہے، اور باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آگے جا کے ایک انانا اور تحدیث کا فرق مصنف نے ایک سند میں جو تھا اس کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں حدیث نمبر 230 کا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان سے ملے، فہوى الیہ، اور نبی علیہ السلام حضرت حذیفہ کی طرف جھکے، آگے بڑھے، مائل ہوئے سلام کرنے کے لیے، پہل آپ نے کی، تو انہوں نے کہا انی جنوب، میں جنبی ہوں۔ گو کہ چھوٹے کو پہل کرنی چاہیے، سمجھ آ رہی؟ لیکن یہاں پہ چونکہ وہ بچنے ہی چاہتے تھے نا، تو آپ نے فرمایا مسلمان تو نجس ہوتے ہی نہیں، ان المسلم لیس بنجس، سمجھ آ رہی؟ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جب وہ نجس نہیں ہے اور خود آپ یہی کہہ رہے ہیں تو اس لحاظ سے اگر وہ مسافہ کرے تو جائز ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، ان المسلم لیس بنجس کیا مطلب؟ یہ ظاہری نجس مراد ہے یا باطنی نجس مراد ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں پہ باطنی نجاست مراد ہے، بعض نے یہ جواب دیا ہے، کیونکہ قرآن میں انما المشرکون نجس، تو وہ باطنی نجاست ہے، یہاں پہ بھی باطنی نجاست کی نفی ہے، کیونکہ ظاہری نجاست تو ہے نا۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، اور اگر اس کو آپ اور اشارہ کریں اس طرف تو پھر اور بھی بہتر ہو جائے گا، جو ذہن میں آ رہا ہے کچھ، کہ یہ تلمیح ہے اسی آیت کی طرف ہی، اس کو اس انداز میں لیں کہ یہ تلمیح ہے انما المشرکون نجس ان کی طرف ہی، سمجھ آ رہی؟ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مومن سرے سے نجس ہوتے ہی نہیں، نہ ظاہری جیسے باطنی نہیں تو ظاہری بھی نہیں، یہ نہیں کہنا چاہتے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ نجس جو آپ کے ذہن میں نجاست ہونا، اور وہ کون سی نجاست ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو، ظاہری نجاست، کہ جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، سلام بھی ممنوع ہو جائے، تو ایسی نجاست یہاں پہ منفی ہے۔ مومن ایسی نجاست والا نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی؟ کہ یا تو یہ کہا جائے کہ مطلقاً ہی نفی کی ہے
نجاست اعتقادی کی، اور وہ تو واقعتاً ہے ہی نہیں ہے. مومن میں اعتقادی نجاست نہیں. تو اصل آپ دیکھیں اس کو سمجھیں، تلمیح ہے اسی آیت کی طرف کہ آپ نجس ہونے کا تصور کر رہے ہیں. نجاست تو اعتقادی ہے اور وہ مومن میں ہے ہی نہیں، تو زہری کا تو اعتبار ہی نہیں، کیونکہ زہری ہاتھ میں نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ زہری تو ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو جسم کسی اور حصے کے اوپر ہوگی، تو پھر ممانت کس چیز کی ہے؟ تو تلمیح اس آیت کی طرف لگائیں، سمجھ آ رہی، اور جواب علی سبیل اسلوب الحکیم دیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مومن نجس ہے. نجس تو وہ، نجاست تو وہ ہے جو مشرک نجس ہوتا ہے، آپ تو وہ نجس ہے ہی نہیں. تو اس لیے پھر کیا ہو جائے گا، اسلام درست ہو جائے گا. جی چلے جا کے چلے. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينه وانا جنب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال قلت اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طهاره. قال سبحان الله ان المسلم لا ينجس. وقال وفي حديث بشر قال حدثنا حميد قال حدثني بكر. اچھا جی، یہاں پہ بھی روایت دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مجھے نبی السلام ایک رستے میں ملے مدینہ کے رستوں سے، میں جنبی تھا، فاختنست، میں کھسک گیا ادب کی وجہ سے. میں گیا، میں نے غسل کیا، پھر میں آیا. اب میں نے کنت ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کدھر چلا گیا تھا؟ کہا میں جنبی تھا. فکرہت ان اجالسک، مجھے ناپسندیدی لگی یہ بات کہ میں آپ سے بغیر وضو کے بیٹھوں. بغیر طالب علم باوضو ہونا چاہیے. قال سبحان اللہ ان المسلم لا ينجس، مسلمان تو نجس ہی نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی؟ یعنی وہی بات کہ وہ نجس جو مانے کس سے بنے؟ سلام سے، اس کا تصور ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی چلیں. بہرحال جو بعض فقہا سے یا بعض صحابہ سے منقول ہے، ابن عباس سے یا حسن سے منقول ہے، تابعی سے، کہ من صافہم فلیتوضأ، جو ان سے مصافحہ کرے مشرکین سے. اور جمہور کے ہاں تو مذہب یہ ہے نا کہ نجاست کون سی ہے؟ اعتقادی ہے، اور کچھ نے نجاست ظاہری پہ بھی معمول کی ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی آیان ہی نجس ہیں مشرکین کے. من صافہم فلیتوضأ، جس نے مصافحہ کیا انہوں نے کیا کیا؟ وضو کیا. تو وہ اشارہ ہے کہ ان سے دور رہے، ان سے کیا رہے؟ دور رہے. نہ سلام کرے، نہ ادھر سے چائے پیے، نہ ان کی جگہوں میں جائے. سمجھا؟ جتنا بچ سکتے ہیں اتنا کیا کریں، بچیں. جی ٹھیک ہو گیا. باب في الجنب يدخل المسجد. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أفلة بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قال سمعت عائشة تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا فجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. قال أبو داود وهو حديث عنه. توجہ کرے، جنبی کا مسجد میں دخول، اس بات ترجمہ تو واضح ہے لیکن بالمعنی ہے لا احل المسجد لحائض ولا جنوب. ٹھیک ہو گیا. مقصود مصنف بھی اس کے عدم جواز کا بیان ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، باقی فقہ الحدیث میں اگر اصول حدیث کے حوالے سے آپ دیکھیں، یہ جو راوی ہے نا فلیت بن خلیفہ، کدھر ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فلیت بن خلیفہ. قال ابو داؤد، امام داؤد کہتے ہیں یہ فلیت العامری ہے، چونکہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ راوی مجہول ہے یا معلوم ہے. مصنف کی رائے یہی ہے کہ یہ معلوم راوی تعارف کروا رہا ہے کہ یہ فلیت العامری ہے جو معروف ہے، مجہول نہیں ہے، لہٰذا یہ روایت ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے اس پہ جرح بھی کیا یہ مجہول ہے لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ لیکن اس محدث کی رائے یہ ہمارے امام صاحب کی کہ یہ معلوم راوی ہے لہٰذا یہ روایت ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ. اب ذرا آج ترجمہ حدیث کی طرف. میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، وہ فرما رہی تھی نبی علیہ السلام آئے اور ہمارے آپ کے ساتھیوں کے گھروں کے منہ وہ کیا تھے؟ شارعۃ فی المسجد، مسجد میں کھلے تھے. سمجھ آ رہی؟
دروازے مسجد کی طرف تھے. آپ نے فرمایا ان گھروں کو مسجد سے پھیرو، یہ دروازے بند کرو ادھر. پھر نبی علیہ السلام آئے اور قوم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا. لم یصنع للقوم شیئا رجاء ان تنزل فیہم رخصت تنزلا، کہ ان میں کوئی رخصت آ جائے گی. ممکن ہے، آسان ہے نا، ادھر سے گیا نماز پڑھی اندر، وہ جیسے مولوی صاحب کا مکان ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، رول امین صاحب کا اندر باہر پتہ ہی نہیں چلتا. فخرج الیہم، آپ ان کی طرف نکلے. آپ نے فرمایا یہ ان گھروں کو مسجد سے پیچھے پھیرو نہ، بند کرو ان دروازوں کو. میں مسجد کو حائض اور جنبی کے لیے نہیں حلال کرتا. ظاہر بات جب دروازے کھلیں گے مجبوری سے، حائضہ ہے جنبی ہے ان کو نکلنا پڑے گا، تو یہ تو گزرگاہ بن گئی مسجد، تو یہ گزرگاہ ہے کوئی، سمجھ آ رہی. اور پھر گزرگاہ بھی ایسی کہ ناپاک لوگ بھی گزرے، لہٰذا بند کرو دروازوں کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یہ تو مسئلہ ہو گیا حدیث کے حوالے سے. اس در اور بھی سمجھتے جائیں، پھر آتے ہیں فقہ الحدیث کی طرف. ادھر تو یہ ہے، لیکن باقی اور روایات میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی سے، یا علی لا احل هذا المسجد الا لغیری ولغیرک، میں اپنے اور تیرے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں کرتا. مقصد یہ ہے کہ تیرا دروازہ کھلا رہے. ترمذی کی ایک روایت میں بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر لو الا باب علی، علی کا دروازہ رہنے دو. اس پہ بعض لوگوں نے موضوع آنے کا حکم بھی لگایا، ابن جوزی وغیرہ نے، لیکن ابن حجر کہتے ہیں کہ متعدد طرق سے یہ روایت ثابت ہے، تو اس لیے یہ روایت کیا ہے، درست ہے. ابن حجر بڑا منصف مزاج آدمی ہے، اور حدیث کو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اشارتاً کہ حدیث کو اصول حدیث کی روح سے آپ نے سمجھنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اصول حدیث کی روح سے جب حدیث کو آپ سمجھیں گے تو پھر آپ پورے کیا کہتے اس کو، مسلم الحدیث ہوں گے. ورنہ شائبہ منکر حدیث ہونے کا پایا جائے گا کہ جو اپنے خلاف ہوگے، لو جی ضعیف ہے، اب ضعیف ہے تو چھوڑ دو جی. سمجھ، راوی متروک آ گیا ہے، اچھا جی ٹھیک، راوی کیا جی کمزور آ گیا جی، فلاں نے جرح کی ہے، سمجھ آ رہی، تو اب چھوڑ دو اس کو. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں. تو وہ کہتے ہیں موضوع نہیں ہے، تعدد طرق سے ثابت ہے، لہذا اس کا اپنا معنی موجود ہے. اب یہاں پر تو یہ ہے، بخاری کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا لا یبقین خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، آج کل بھی وہاں پہ نام لکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی، باب ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں زیارت کی توفیق دے، جس دروازے سے آگے جاتے ہیں زیارت کے لیے. تو اب تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہی دی گئی ہے کہ پہلے دروازے بند کروائے گئے، دروازہ علی کا باقی رکھا گیا. جب کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی تو کھڑکیوں کے بارے میں فرمایا کہ کھڑکی حضرت بکر کی باقی رہے. سمجھ آ رہی؟ یا پھر مجازن خوخہ سے مراد آپ یہ بھی کہہ لیں، ممکن ہے دروازے ہی ہو تو دو دروازے کھلے رکھے، باقی سارے بند کر دی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ تو مسئلہ ہو گیا اس حوالے سے کہ یہاں پہ کن کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی کھڑکیوں کو باقی رکھے. اچھا جی، اب آج مسئلہ فقہ الحدیث کے حوالے سے مرور فی المسجد کا اور مکث فی المسجد کا. مرور فی المسجد کے حوالے سے شوافع کی اور مالکیہ، شوافع کی اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ مرور فی المسجد جنبی اور حائض کے لیے جائز ہے. حائض کے لیے کہ تلویث نہ، اس کا خون نیچے نہ گرے. کس کا مذہب ہے؟ امام شافعی اور امام احمد کا. حنابلہ کا اور کیا کہتے ہیں اس کو جی، امام احمد کا. مالکیہ کا اور دوسرے نمبر پہ احناف کا. مالکیہ کا اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ مرور فی المسجد جائز نہیں ہے، الا بضرورت جائز ہے. احناف کے ساتھ مالکیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے آ جائیں مکث فی المسجد کا، مسجد میں ٹھہرنے کا. تو اب ادھر سے امام شافعی بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں کہ مکث فی المسجد جائز نہیں ہے، ٹھہرنا جائز نہیں ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن وضو کر کے جائز ہے. وضو کر کے ہو جائے تو پھر کیا ہے، جائز ہے. آ رہی سمجھ؟ اور
بعض ظاہریہ کا مسلک یہ ہے کہ بلا وضو بھی جائز ہے. بہرحال مرور فی المسجد کس کے یہاں جائز ہے؟ امام شافعی اور دوسرے نمبر پہ امام احمد کے یہاں. ان کی دلیل وہی ہے وَإِن كُنتُم نہیں الا عابری سبیل، سمجھے؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل، یہ ہے الا عابری سبیل کہ مگر تم مسافر کیا کہتے اس کو، عابری سبیل مانا مارین فی المسجد، تو وہ الگ بات ہے ورنہ ٹھیک نہیں. یہ ان کی دلیل ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ اس صورت میں مجاز لینا پڑتا ہے، کیونکہ لا تقربوا الصلاة کا معنی کیا ہو جائے گا؟ لا تقربوا موضع الصلاة، تو حذف خلاف اصل ہے، تو لہذا صلاۃ کو صلاۃ ہی رہنے دیں اور الا عابری سبیل سے مراد مسافر لیں. تو مسافر کے لیے تیمم کی حالت میں نماز کے قریب جانا جائز ہے. اب وہ کہیں گے بھی تیمم کا ذکر تو آگے آ رہا ہے ان کو مرضى والا سافرین، تو یہ تو تکرار ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں تکرار جب کسی فائدے کے لیے ہو تو پھر جائے. اب طلباء تکرار کرتے ہیں، ایک دفعہ ایک پڑھتا ہے دوسرا پڑھتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ آپ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو اب وہاں پہ ایک فائدہ ہے، نقطہ کیا ہے کہ وہاں پہ مریض کے لیے تیمم کے ذکر کا بیان تھا. اب ساتھ دوبارہ کس کو ذکر کر دیا؟ مسافر کو، مریض کو تسلی دینے کے لیے کہ اصل مقصود جو ہے نا وہ نیابت التراب للماء ہے اور بالضرورہ ہے، اور ضرورت جیسے کس کو ہے؟ مسافر کو، ایسے مریض کو بھی کیا ہے؟ ضرورت ہے. لہذا تسلی سے پانی نظر بھی آ رہا ہے تب بھی تیمم کر کے نماز پڑھ. تو یہ ضرورت کے لیے اس کو دوبارہ ساتھ ذکر کرتی. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا، اب باب فی الجنوب يدخل المسجد میں یہ بات ادھر ختم ہوگی ساری. یہ بھی یہ آیت یہ حدیث گویا کہ دلیل ہو جائے گی حناف کی بھی کہ مرور فی المسجد جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو آپ نے مطلقاً منع کی ہے، استثناء وغیرہ تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایسے ہی مقص تو بطریق اولا پھر کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ثابت ہوگا. تو امام ابو داؤد اس مذہب میں گویا کہ جمہور کے ساتھ ہے، امام احمد کے ساتھ نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ اور میں آپ کو بار پیچھے کئی دفعہ کہہ آیا ہوں کہ مشہور یہی ہے، حتیٰ کہ بعض نے بڑی تصریح سے کہا ہے کہ یہ پکے عملی تھے، تو یہ بات درست نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ امام جو ہے وہ ان کا عملی ہونا اور پھر پکا ہونا، ہاں انہوں نے کوئی ان کی تائید میں کوئی باب قائم کر دیا ہو جس کو وہ راجح سمجھتے ہوں تو وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ ان کا مذہب یہ تھا یا یہ کہ ان کا رجحان اس طرف تھا دوسرے مذاہب کی بنسبت، اس کے اوپر شرح صدر نہیں ہے. جی چلے آگے چلیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عماد عن زياد الاعلمي عن الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاه الفجر فاومى بيده ان مكانكم ثم جاء وراسه يقطر فصلى بهم. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة باسناد ومعناه وقال في اوله فكبر وقال في اخر فلما قضى الصلاه قال انما انا بشر واني كنت منهم. وقال ابو داود رواه الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فلما قام في مصلاه وانتظرنا ان يكبر انصرف ثم قام ثم قال كما انتم. ورواه ايوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم اومى الى القوم ان يجلسوا فذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن اسماعيل بن ابي حاتم عن عطاء بن يسار قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاه. قال ابو داود وكذا قال ابو داود وكذلك حدثناه مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن يحيى عن الربيع عن ابن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي وحدثنا عياش بن أزرق قال أخبرنا ابن وهب عن يونس وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد الصنعاء قال حدثنا
رباح عن معمر قال وحدثنا مؤمل بن فضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة ووصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينتف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديثه ولم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل. باب فی الجنوب یصلی بالقوم والناس، بھول کر جنبی آدمی نماز شروع کروا دے تو اس کا کیا حکم؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس بات ترجمہ تو آگے بالما نہیں ہے کہ وہ پہلے جائے، پہلے غسل کرے، پھر آ کے نماز پڑھائے. سمجھ آ رہی؟ کہ بھول کے بھی اگر شروع کر دے تو یہ اس کا امضا بھی ٹھیک نہیں، پیچھے رہ گیا اس کی ابتدا کا کہ جو اس نے نماز پڑھ لی ہے، پڑھا لی ہے لوگوں کو، اب اس کے اوپر بنا کا مسئلہ وہ آگے فقہ الحدیث کے حوالے سے آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. رائے مصنف کی یہی ہے کہ بنا بھی ٹھیک نہیں ہے، باقی اس کی عمر وضاحت آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، پیچھے تیسری چیز رہ گئی ہے اصول حدیث کے حوالے سے. یہاں پہ مصنف کی رائے یہی ہے کہ یہ جو واقعہ جس میں تعارض آ رہا ہے کہ آپ نے نماز شروع کروا دی تھی جنبی حالت میں یا کروانے لگے تھے، تو مصنف کے نزدیک راجی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کروانے لگے تھے. ایک تو اس لیے کہ انہوں نے اس کو مقدم ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جا کے بھی مختلف سندوں سے دوبارہ روایت پیش کی حضرت ابو ہریرہ کی. آ رہی سمجھ؟ کہ یعنی یہ شروع والی تو پیش کی نا ابو بکرہ کی روایت، سمجھ آ رہی؟ اس کے اندر تو پھر کچھ نہ کچھ کیا ابو بکرہ کی روایت پیش کی، اور آگے جا کے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پیش کی کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں کروائی تھی. ٹھیک ہو گیا. باقی اس کے جو طرق ہیں سند کے، سمجھ آ رہی، ان میں کیا اختلاف ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا انشاءاللہ، میں اشارہ کرتا جاؤں گا. اب ذرا ترجمے کی طرف دیکھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں داخل ہوئے. توجہ کریں، اب میں داخل ہوئے یا فجر کی نماز کے متعلق داخل ہوئے، دونوں معنی ہیں. آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ان مکانکم، کہ آپ بے شک اپنے مکانوں کو لازم پکڑو، ان مکانکم. پھر آپ آئے اور آپ کا سر قطرے باہر آتا، فصلی بہم، پھر آپ نے ان کو کیا کی؟ نماز پڑھائی. اب داخلہ فی صلاۃ الفجر جو ہے اس میں کیا تھا؟ اجمال تھا. اس میں کیا تھا؟ اجمال تھا. اور یہ مصنف کی ایک اپنا سنی ہے کہ وہ بعض اوقات مجمل روایت کو، سمجھ آ رہی، شروع میں ذکر کر دیتے ہیں، چاہے وہ باللفظ مجمل ہے یا بالمعنی مجمل ہے، اگلی روایتوں سے اس کی تفصیل کر دیتے ہیں. کیونکہ مزہ تو تب بھی آتا ہے نا کہ اجمال سے بندہ تفصیل کی طرف جائے، پھر زیادہ اس کا مزہ دیتا ہے. اگلی روایت دیکھیں. اچھا جی، قال وفی اول فکبرا، اس کے اندر ہے کہ آپ تکبیر کہہ چکے تھے، سمجھ آ رہی. وقال فی آخری ہی فلما قضى الصلاۃ، جب آپ نے نماز پوری کی تو آپ نے فرمایا بے شک میں انسان ہوں اور میں جنبی ہو گیا تھا. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، اس کے طریق میں فلما قام فی مصلاہ، کھڑے ہوئے تھے اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ تکبیر کیے تو آپ واپس چلے گئے. آپ نے میں کما انتم، یعنی اسبتو کما انتم، ادھر ہی رکو، میں آیا. اگلی روایت میں کیا ہے؟ فکبرا، آپ تکبیر کہہ لی، پھر اشارہ کیا قوم کی طرف کہ بیٹھ جاؤ. فذهب، آپ گئے اور آپ نے غسل کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اگلی روایت میں نبی علیہ السلام نے کبر فی صلاۃ، نماز کے بارے میں تکبیر کہہ لی تھی. اس سے آگے ہے کہ انہ کبر، تکبیر آپ نے کہہ لی تھی. آگے مختلف سندوں سے حدیث ابو ہریرہ کو نقل کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ قیمت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی تھی، لوگوں نے سب بنا لی تھی. نبی علیہ السلام نکلے، یہاں تک جب آپ اپنے مقام میں کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا. آپ نے لوگوں سے کہا مکانکم، ٹھہرے رہو. پھر آپ اپنے گھر گئے، ہمارے اوپر نکلے قطرے سر سے بہہ رہے تھے، آپ نے غسل کیا، ہم صفوں میں ہی تھے.
عیاش نے اپنے حدیث میں یہ الفاظ کے اضافہ کیا، ہم ہمیشہ انتظار کر رہے تھے کھڑے ہو کر یہاں تک کہ آپ نکلے ہمارے اوپر، اور آپ نے کیا کیا تھا؟ غسل کیا تھا۔ تو یہ تو کوئی تعارض نہیں ہے، بیٹھ جاؤ یا کھڑے رہو، تو آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اب جس نے یہ سمجھا کہ آپ نے کھڑے رہے ہو تو وہ کھڑا رہا، جس نے یہ سمجھا کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھے رہے۔ آ رہے کہ نہیں سمجھ آ رہے؟ تو یہ فہم پہ موقوف ہے اس میں، یا واقع پر محمول ہے۔ کسی نے جو بیٹھ گیا انہوں نے سمجھا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے بیٹھنے کا، یا جو دیکھنے والے نے یہ دیکھا، جو کھڑے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ کھڑے تھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ باقی ایک ہی واقعہ ہے، یہ بھی ممکن ہے، راجی یہی ہوگا، تعدد واقعہ پہ بھی محمول ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے کسی مجلس ہو، کسی میں قوم کھڑے رہو میں آ رہا ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ کسی میں یہ ہوگا کہ آپ ابھی تکبیر کہی نہیں، کسی میں یہ تھا کہ تکبیر کہہ لی تھی، اس پر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ محمول ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اگلی